اچھا بھائی، بڑی عظیم بات ہے بھائی جان کہ یہ جو گلا ہوتا ہے نا جی، گرم ہوتا ہے، اور پانی جب جاتا ہے گرم چیز پر، آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ، اس کا کام کیا ہے؟ تو جو استاذوں کی بارگاہوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں انہیں استاد بولا کرتے ہیں، بیٹا جب بھی کوئی حضور کے عشق کی بات کرنا نصیب ہو تو فوراً پانی نہ پی لیا کرو، جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، گلا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور میں کہوں گا ٹھنڈی راتیں، گرم جذبات، بابا ٹھنڈ کو رہنے دو، نبی کے عشق کی گرمی ہے، ان کے ساتھ ذرا عشق مزاج میں آتے بات جناب۔ یہ 1450 سال بعد اہل سنت کے لوگوں نے، حضور کے عاشقوں نے یا کا لفظ استعمال کیا، تو 1450 سال پہلے حضور کے دور کے فی الفور بعد ابو بکر کا دور، پھر دور عمر ابن خطاب کا، آپ امیر المؤمنین، اللہ اکبر، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور سارے لوگ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں، اور ادھر ساریہ جنگ کا موقع ہے، کمان کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے دوران خطبہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل۔ اچھا، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہیں، جن کو سمجھ آئے وہ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی جانب توجہ کر، 3600 میل دور حضور میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب نے 3600 میل دور کھڑے ہو کر فوج کو دیکھ لیا کہ وہ حملہ آور ہونے والی ہے، اور ساریۃ الجبل کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ مومن کی نگاہ یہاں تک محیط نہیں رہتی، پابند نہیں ہے، دروازے بند کیوں نہ ہو جائیں، مومن کی نگاہ دور تک سفر کرتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا، اگر حضور کا غلام عمر ابن خطاب دور سے کہے یا ساریۃ الجبل کوئی بات نہیں، تو آج بلکہ قیامت تک ہر سنی بیٹھ کر کبھی کہے گا یا رسول اللہ المدد، اور کبھی کہے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی، من سب نبی۔ اچھا، یہ بھی عظیم الشان نعرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ اہل سنت کے لوگ نا، یا رسول اللہ، مسلمہ کذاب، ابو بکر پاک کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیا بات، بالکل توجہ دیجئے گا، حضرت ابو بکر پاک کا دور ہے، اور اس دوران ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کر دیا نبوت کا، یہاں تک کہ مختصر کروں جنگ وقوع پذیر ہو گئی۔ اب ہوا کیا، جنگ میں ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اس طرح فرما رہے تھا کہ یا علی کا نعرہ ایسا ہے مومن منافق کے درمیان پہچان ہے۔ تو جیسے ہی یہ نعرہ سنائی دیا، نعرہ تکبیر، دونوں فوجوں میں ایک ہی نعرہ، یا امیر المؤمنین شفقت فرمائیے، کرم کیجئے، ادھر بھی نعرہ وہی ہے، ادھر بھی نعرہ وہی ہے، تو الفاظ ینادون یا محمدو
جنادون یا رسول اللہ کے آج تک موجود ہیں۔ ابو بکر کے دور کا نعرہ یا جنادون یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دوستان عزیز، میں اپنے موضوع سخن کی جانب چلتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی چونٹی بولی، آپ نے 3 میل کی مسافت پر رہ کر اس کی آواز کو سنا، پھر سنا نہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، آپ مسکرا دیے۔ وہ چونٹی سے کہا، اب وزیر سے کہا اس کو اٹھا کر کے لے آؤ۔ بابا یہ سلیمان کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے۔ مسجد حرام سے میرے آقا کی سواری چلی، مسجد اقصیٰ میں سارے پیغمبران موجود تھے، علیہ الصلوۃ والتسلیمات، سارے نبی رسول موجود تھے، ان میں حضرت سلیمان موجود تھے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کے مقتدی ہیں۔ ارے مقتدی کا اگر یہ عالم ہے کہ چونٹی کی آواز سن سکتا ہے تو قیامت تک، قیامت کی صبح تک زہرا کے بابا حسنین کے نامہ اپنے امتیوں کا صلاۃ و سلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ دوستان عزیز، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، دور ہے عیسائیوں کا، پادریوں کا، جگہ جگہ ان کے ٹھکانے ہیں۔ ایک عیسائی پادری مدرسہ کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا لکھا ہوا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا، یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے؟ جی میرے نبی کا فرمان ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، اولیاء تھے، علماء ربانیین، اولیاء کاملین ہوا کرتے ہیں، وہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، تو آپ علماء بنی اسرائیل کی طرح، اولیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوئے۔ فرمایا تو یہ شک ہے؟ کہا تیرا شک مٹا دیتا ہوں۔ کہا وہ زندہ کرتے تھے، آپ مجھے کسی قبرستان میں لے جائیں؟ پرانی قبر تھی، اس قبر پر لے گیا، کہا اس قبر میں جو مردہ ہے اس کو زندہ کرو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سید الانبیاء، امام الانبیاء کی ذات کے غلاموں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی۔ عیسیٰ پیغمبر کے پاس لوگ آتے، برس کے مریض، کہل کے مریض، اور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی کلام پڑھتے، میرا رب انہیں شفا عطا کرتا ہو۔ ایک بار ایسا ہوا لوگ مردہ بھی لے کر آ گئے۔ قرآن سنا دو، قرآن میں موجود ہے وَعُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ پیغمبر کے پاس لوگ مریض کو لے کر آتے، آپ رب کا کلام پڑھتے، اس کو پھونک مارتے، اللہ کریم شفا عطا کرتا، پھر آپ پھونک مارتے، اگر کوئی مردہ لاتے اس کو وہ زندہ فرما دیتے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں امام الانبیاء کی ذات کے غلاموں، یہ تو شان ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ اور میرے غوث جلی کی شان سنو، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، جندیل نورانی، پیران دا پیرے روشن زمیرے، کچھ اووی نے جننو ایندا نا سن کے تے پیڑا لگ جاندیا۔
کچھ اووی نے جنہوں انہاں دا نام سن کے تے پیڑاں لگ جاندیاں نے غوث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ پادری آ گیا علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل آپ کے نبی کا فرمان ہے جی بے شک فرمان ہے آپ کو کچھ حق لے چلو قبرستان سے پرانی قبر پر لے گیا کہنے لگا اس قبر والے کو زندہ کرو فرمایا صرف زندہ کرو یا دنیا میں جو کام کرتا ہوا گیا وہ کام کرتا ہوا نکل آیا ایک تو وہ کام کرتا ہوا ایک تو وہ کام کرتا ہوا دوسری جو عظیم بات ہے کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے کہتے تھے قم بیذن اللہ اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا اور میرے آقا کے غلاموں میرے آقا نے فرمایا جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے غوث سمدانی نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کیا کہتے تھے یہ عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے قم بإذن اللہ آپ نے فرمایا قم بإذنی اٹھ میری اجازت سے تو دانیال علیہ السلام کا دور ہے دانیال علیہ السلام کو امتی ہے کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا میرے نبی کے ترانے گاتا ہوا قبر سے کھڑا ہو گیا لوگ کہتے قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے میں نے کہا کیڑے مکوڑے تمہاری قبر میں ہوں گے ہمارے نبی کو ہماری قبر میں تے نبی آئیں گے اور جس کی قبر میں نبی آ جائے کیڑے مکوڑوں کا کیا کام ہے ارے لوکی میں نو آن ڈرایا کہ رات کا پردی کالی میں سنیا اتھیاس میں آنا اور جد موڈے قبری کالی مکوڑے آئیں گے میرے پاس ضرور آئیں گے مگر تمہاری قبروں میں آئیں گے امام عشق محبت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ برکتہ آپ نے فرمایا اپنے محبین سے کہ میری قبر اتنی کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے اس میں کھڑے ہونے کی کیا بات ہے قبر میں تو جس کو دفن کیا جاتا ہے وہ لیٹتا ہے فرمایا ہر ایک کے عشق کا پیمانہ اپنا اپنا ہوتا ہے میرا عدد میرا عشق یہ نہیں کہ مصطفیٰ آئے اور احمد رضا بیٹھا ہے یا لیٹا رہے احمد رضا کھڑا ہو کے مصطفیٰ کا استقبال کرے تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں اسے یوں کہوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں ایسے دل ربا کے واسطے میں تو کہوں گا کہ بس وہ کہے گا زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے داغن میں زباں تمہارے لیے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے غلاموں قلبی نظریہ عقیدہ یہ لے جاؤ کہ یا نبی کہنا یہ شرک نہیں ہے یہ سلیمان کے دور کی چونٹی کی بھی سنت ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ کے چکھا میں ڈالا گیا اس وقت رب کائنات نے فرمایا آگ تیرا کام ہے جلانا مگر آج اپنا قانون تبدیل کر لے آج اپنا اصول تبدیل کر لے مولا حکم فرمایا آج ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جانا کہ زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دے ہے زیادہ گرمائش بھی تکلیف دے ہے فرمایا سلامتی والی ہو جانا پڑھ دوں قرآن رب کا
فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ ارے کہیں میرا رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا یا ایھا المدثر، کہیں فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ جب بھائیان سراج منیر کی بات آئی، میرے آقا وہ آقا ہیں، میرے ماہی وہ ماہی ہیں، میرے محبوب وہ محبوب ہیں، جہاں جہاں بھی گئے چمکاتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، آؤ حجت اللہ علی العالمین کے اندر موجود ہے۔ سلیمان اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام بابا جی جنت میں اچانک چہرہ اٹھایا، فرفع رأسہ فرعا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارق العرش، فقال یا رب ما هذا النور، وقال هذا النور من ذریتک، اسمه بالسماء احمد وفي الارض محمد، لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضا، الى آخر طویل ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی آدم علیہ السلام جنت میں اور نور چمکا، آدم علیہ السلام نے دیکھا، یا اللہ یہ نور کس کا؟ فرمایا آدم اگر یہ نور نہ ہوتا تو آدم تجھے پیدا نہ کرتا۔ اے آدم یہ نور نہ ہوتا تجھے پیدا نہ کرتا، یہ نور نہ ہوتا آدم نور نہ ہوتے، یہ نور نہ ہوتا حضرت شیش نہ ہوتے، یہ نور نہ ہوتا۔ فرمایا اے آدم یا نہ لوح ہوتی نہ قلم ہوتی، حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے پیارے مصطفیٰ یہ دنیا آپ کے لیے بنائی، اگر آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی۔ لولاک لما خلقت الارضین، یہ ساتوں زمینیں آپ کے لیے بنائی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ ساتوں آسمان بھی حبیب آپ کے لیے بنائے۔ لولاک لما خلقت العرش، اے حبیب یہ عرش بھی آپ کے لیے۔ لولاک لما خلقت اللوح والقلم، یہ لوح و قلم بھی آپ کے لیے۔ اے مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے میں خدا نہ ہوتا، میں نے لولاک لما اظہرت ربوبیت، اپنا رب ہونا بھی تیرے لیے ظاہر کیا۔ اچھا میں جب یہ کہوں گا کہ آدم کی پیشانی میں آئے، آدم کی پیشانی چمک گئی اور شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام نے بیٹے کو بٹھایا اور سامنے بٹھا کر کے کہا اب میرا وقت وصال قریب ہے، میرا وقت وصال قریب ہے، اے بیٹے شیش سن لو سن لو، آخر الزمان نبی خاتم النبیین نبی کی آمد ہو جائے، اپنی بات چھوڑ دینا، اس نبی کا ذکر شروع کرنا جس کا نور ہر جگہ ہے۔ کیا شان ہے آمدی کا، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ پیشانی میں نور، شیش علیہ السلام کی پاس بھی نور، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نور، پھر چلتا 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 1,00,000 کموں میں 24,000 پیغمبروں نبیوں کے پاس وہ نور چلتا چلتا چلتا، اگر میں کہوں نا تو پھر فہرست لمبی ہے طویل ہے، تو کیوں نہ کہوں اعلیٰ حضرت کے عشق میں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ایک بار پڑھ لیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم
چشم عالم سے چھپ جانے والے. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو زندہ والی باتیں سمجھ نہیں آتی. خدا کی قسم میرے نبی کی حیات وہ ہے کہ بس وہ جو ذائقہ چکھنا تھا وہی چکھا. روایت میں ہے نورانی فرشتے روح مقدس کو لے کر گئے، یا اللہ یہ محبوب کی روح ہے. فرمایا ایسی جگہ پہ رکھو جو سب سے افضل والا ہو. اس کو مختصر پیش کروں گا، لمبی کروں تو طویل بات ہے. وہ گھومتے رہے، دیکھتے رہے، یا اللہ بہت افضل والا، اور تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. فرمایا ایسا کرو جس بدن کے اندر، جسم کے اندر یہ روح وقت گزار کے آئی ہے، واپس جاؤ اس جسم کے اندر ڈال دو. اور میرے آقا کے غلاموں، ہمارے یہ عقیدہ اور ایمان ہے، حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہے. ہاں مگر، یہ آخری بات ہے، ہاں مگر فرق ہے حضور کی پہلی زندگی اور آج بلکہ قیامت تک کی زندگی میں فرق ضرور ہے. بابا وہ فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو مکہ میں رہ کر نہ دیکھ سکا، ایک وہ ہے جو دمشق کی سرزمین پر تڑپ تڑپ کر مچل کر دیدار کر رہا تھا. ارے کون ناک کس کی چھوٹی تھی، حروف کی ادائیگی صحیح نہ تھی، این کو غین کہتا تھا، رے کو ارے کہتا تھا، سین کو شین کہتا تھا. مگر آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. ارے کون نام جس کا بلال تھا، مارے کھا رہا تھا، چمڑا اتر رہا تھا، ہڈی ٹوٹ رہی تھی، بلال مار کھا کر مسکرا رہا تھا. یہاں بیٹھ کر میں سوچ میں پڑ گیا، جس کو مار پڑتی ہے پاکستان میں وہ روتا ہے، ہندوستان میں وہ روتا ہے، انگلینڈ کے اندر وہ روتا ہے، کسی ملک کے اندر کسی مقام پر کسی جگہ پر اس کو جب مار پڑتی ہے نا وہ روتا چیختا چلاتا ہے. یہاں بلال مسکراتا ہے، یہاں بلال مسکراتا ہے. بلال نے کہا اے ملا نہ کئی کار دے، شیوے نہ جانن یار دے. ارے جب مار دینے والا مار دے رہا تھا، ضرب دینے والا ضرب لگا رہا تھا، اس وقت تمہاری نگاہ مار پر تھی، میری نگاہ روح سرکار پر تھی. تم تو مار دیکھ رہے تھے، میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا. ارے جس کے سامنے والدہا کا چہرہ ہو، جس کے سامنے واللیل کے گیسو ہو، جس کے سامنے علم نشرہ کا سینہ ہو، جس کے سامنے ما زاغ البصر وما طغى والی مقدس پاکیزہ آنکھیں ہو، بھلا اس کو ہار کیا کچھ کہہ سکتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم میرے آقا کل بھی زندہ تھے، میرے آقا آج بھی زندہ تھے. اسمع صلاة اہل محبتی و اعرفہم. فرمایا کہ میں درود و سلام سنتا ہوں، ایک تو محبت جو محبت سے پڑھے، پھر فرمایا سنتا بھی صرف نہیں ہوں بلکہ اسے میں پہچانتا بھی ہوں. اور پہچاننے کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے، اور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے پھر جا کے پہچانا جاتا ہے. ارے میرے آقا کے غلاموں، آج بھی روضہ مطہر پر، روضہ انور پر ایک غلام فرشتہ کھڑا ہے. جب کوئی حضور کا امتی، حضور کا غلام حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلان بن فلان، وہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. وہ نام بھی جانتا ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے، اور کہاں سے کون پڑھ رہا ہے یہ بھی جانتا ہے. ارے یہ شان تو اس کی ہے جو دربار کا غلام ہے. ارے امام الانبیاء کی اپنی سماعت، حضور کی اپنی قوت سماعت، قوت بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار.
ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ہم میلاد آخری بات صرف آخری ہے، چند منٹ باقی ہیں. بابا جی ہر جگہ میلاد ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں. بھائی اسد صاحب نے بڑا مجمع لگایا، سجایا، اور محلے دار چل کر آئے. یقین کریں جن جن لوگوں نے جس انداز میں حصہ ملایا، وقت دیا، پیسہ دیا، مال دیا، جس انداز میں، سال تک انشاءاللہ اس گھر، اس جگہ، اس گلی، اس محلے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے گی. میلاد کی بات نہ کروں گا. بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے تشریف فرمائیں. کوئی میرے پاس آ جائے اس معاشرے کا فرد، وہ کہے قاری صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، فلاں آدمی نا بہت ہی نفیس بندہ ہے، نفیس و طبع شخص ہے، کھانا کھاتا ہے کمال انداز ہے، ہاتھوں پہ سالن نہ لگنے دیتا، اتنی نفاست ہے. اور جب چلتا ہے نا، کیا بات ہے اس کے چلنے کی. جب وہ بات کرتا ہے نا، کیا بات ہے انداز کا. جب وہ بیٹھتا ہے خوبصورت لگتا ہے. جب وہ پیٹ بھر کے تعریف کر چکا، میں نے کہا ذرا بچپن تو بیان کرو. اچھا جن کی سمجھ آ رہی ہے بات وہ کہیں سبحان اللہ. جب میں نے کہا نا اس کو بچپن بیان کرو، بھلے وہ بیٹا ایک منٹ بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہی بیٹھ جاؤ، اختتامی بات ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میں نے اسے کہا کہ ذرا اس کا بچپن تو بیان کرو. بھلے وہ لیکچرار تھا، وہ پروفیسر تھا، وہ بہت بڑا افسر تھا، نفیس الطبع شخص تھا، بہت ہی ذہین فطین آدمی تھا، اس کی قد و قامت خوبصورت تھی، اس کا چال، اس کا انداز، اس کا قال حال، اس کی رفتار گفتار بہت تعریف کر رہا تھا. جب میں نے کہا اس کا بچپن تو بیان کرو، پھر ایک دم بریک لگ گئی. حضور کیا بچپن بیان کریں؟ جب پیدا ہوا 40 دن تو ماں نماز کے قریب. حضور جب وہ پیدا ہوا تو چیختا ہوا، چلاتا ہوا، اور جب اس کی ناف کٹی گئی تو وہ جو خون نکلا اس کی بدبو سے کمرے میں بدبو پھیل گئی. اور جو عورتیں کھڑی تھی ناک بند کر لیا. میں نے کہا لجپال آقا وہ آقا ہیں جن کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، لڑکپن بھی اعلیٰ. سیدہ طیبہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شہزادہ کی ولادت، بالکل اختتامی بات، ولادت باسعادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ویسے تو ولادت کے واقعات بے شمار ہیں. آپ اگر کتاب پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت، علامہ جامی کی شواہد النبوت، تو معجزات سے بھری پڑی ہے، مگر میں سارے معجزات نہیں پڑھوں گا. آخری بات ہے، اختتامی بات ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے آقا کی آمد ہونے لگی، فرماتی عبد المطلب حضور کے دادا جان ہیں، فرماتی توجہ توجہ، فرماتی آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ جھکا ہوا تھا اور ستارے پورے کے پورے آسمان سے نیچے کی جانب لٹک رہے تھے. عبد المطلب گھر سے بھاگتے ہیں. اتنے میں ابھی انٹر نہیں ہوئے، ابھی داخل نہیں ہوئے گھر میں، ابھی راستے نہیں تھے کہ ادھر سے ایک میاں اور بیوی یہودن اور یہودی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں نے کہا عبد المطلب ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم 60 سال سے ایک بچے سامنے سجدہ کرتے رہے اور 60 سال تک بے شک نہیں بولتا تھا، ہم نے 60 سال تک اس کو پوجا عبادت کی، مگر آج کوئی ایسی رات ہے، آج کوئی ایسا دن آنے والا ہے، اس وقت نے بولا ہے. ہم حیران ہو گئے کہ یہ پہچان لکڑی کی مورت بولنے کے قابل نہ تھی، یہ کیسے بول اٹھی؟ وہ بول اٹھا ارے مجھے سجدہ نہ کرو، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو جس کا حبیب رب کو سجدہ کرانے آ. اس عورت نے اور اس مرد نے، دو یہودی اور یہودن، کہنے لگے ہم نے بت کے سامنے جب سجدہ کیا بت بول اٹھا، ہم آئے ہیں. عبد المطلب نے کہا پھر مبارک ہو جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہو،
مجھے لگتا ہے اس کی آمد ہو چکی ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ اپنے کعبے کی جانب جھک چکا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ فقط کعبہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ فقط کعبہ ہے اور یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ اختتامی الفاظ ہیں اور دعا کا وقت قریب ہے اور رحمت خدا کا نزول قریب ہے۔ اب عبد المطلب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اندر تشریف لے گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے لجپال کی آمد ہونے لگی، ایک آسمان سے پالکی نازل ہوئی، اس میں 4 دراز کا دورتے ہیں، پہلی عورت آگے آئی، تعارف ہو جائے، سیدہ حبابہ پوری انسانیت کی ماں ہوں، آج میں دائی بن کے آئی ہوں، میں نبی کی بیگم بن کے نہیں۔ پھر سیدہ طیبہ مریم عیسی ابن مریم کی اماں، پھر جناب سیدہ یاسیہ، پھر سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ مجمعین، ساری عورتیں، اتنے میں سیدنا عبد المطلب آئے۔ سیدہ طیبہ آمنہ فرماتی ہیں میرے سامنے بیٹھ گئیں، اتنے میں ایک سبز رنگ کا پرندہ اس نے آواز دی، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا رسول اللہ۔ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں خارج منی نور، خارج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا، نور کا ظہور ہوا۔ پھر ہوا کیا؟ توجہ دینا، بالکل اختتامی بات ہے۔ عبد المطلب پاک فرماتے ہیں باہر یہودی یہودن کھڑے ہیں، ادھر فرشتوں کی آمد، پروں کی پھرپھراہٹ محسوس ہو رہی ہے اور میں پڑھ چکا ہوں، آخری بات ہے، جانور بھی چوپائے بھی ایک دوسرے کو شرک سے غرب والے، غرب سے شرک والے، شمال جنوب والے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے مبارک ہو، نبیوں کا نبی آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام غلاموں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، بس میں اسی جذبہ اور محبت کے تحت اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے زینت الخطبہ قاری محمد اسد رضا صاحب چشتی، اور آپ کے پینل خوبصورت ماشاءاللہ، حضرت تو انداز بھی ہے، آواز بھی ہے، سر گر بھی ہے، ہم فقیر سے انسان ہیں ماشاءاللہ۔ اس بار مزہ آیا ہے، نعت خوانان کا، علماء کا جمع غفیر ہے، اور آپ حضرات کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ رات کے آخری وقت تک آپ بیٹھے ہیں، یعنی محفل کے اختتام تک بڑی محبت سے، بڑے پیار سے بیٹھے ہیں۔ فقیر عبدالغفور سعیدی یہ دعا کرتے ہوئے جاتا ہے کہ بابا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور قیامت تک آپ کی آنے والی نسلوں کو سلامت رکھے، اور آپ کے طرح ان کے رگوں میں عشق نبی داخل ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔